سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فمحونا پھر ہم نے مٹا دی، فمحونا پھر ہم نے مٹا دی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دی آیۃ النہاری دن کی نشانی کو، مبصرۃً دکھلانے والی چیزوں کو، مبصرہ دکھلانے والی یعنی چیزوں کو، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل کو یعنی رزق کو، من ربکم اپنے رب کا، من ربکم اپنے رب کا۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو، وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین عدد گنتی، السنین سالوں کی، والحساب اور حساب، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب کو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ ہم نے خوب بیان کیا اسے، فَصَّلْنَاهُ ہم نے خوب بیان کیا اسے یعنی ہر چیز کو، تفصیلا خوب بیان کرنا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ خلاصہ تفسیر، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی یعنی خود رات کو ہم نے دھندلا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں بے تکلف دکھائی دیں، تاکہ دن میں اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور رات اور دن کی آمد و رفت اور دونوں کے رنگ میں امتیاز کہ ایک روشن دوسرا اندھیرا ہے اور دونوں کی مقداروں میں اختلاف سے برسوں کا شمار اور دوسرے چھوٹے چھوٹے حساب معلوم کر لو، جیسے کہ سورہ یونس کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لوح محفوظ میں تو تمام کائنات کی مکمل تفصیل بغیر کسی استثناء کے ہیں، اور قرآن کریم میں تفصیل بقدر ضرورت ہے، اس لیے یہ بیان دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے معارف و مسائل، آیت مذکورہ میں اول رات اور دن کے اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دیا، پھر بتلایا کہ رات کو تاریک اور دن کو روشن کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کے تاریک کرنے کی حکمت تو اس جگہ بیان نہیں فرمائی، دوسری آیات میں مذکور ہے کہ رات کی تاریکی نیند اور آرام کے لیے مناسب ہے، اور قدرت نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر انسان اور جانور کو اسی رات کی تاریکی میں نیند آتی ہے،
پورا عالم بیک وقت محو خواب ہوتا ہے۔ اگر مختلف لوگوں کی نیند کے مختلف اوقات ہوتے تو جاگنے والوں کے شور و شغب اور کام کاج کی وجہ سے سونے والوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی۔ اور دن کو روشن کرنے کی اس جگہ دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ دن کی روشنی میں آدمی اپنی روزی تلاش کر سکتا ہے۔ محنت، مزدوری، صنعت و حرفت سب کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد و رفت سے سالوں اور برسوں کی تعداد معلوم کی جا سکے کہ 360 دن پورے ہونے پر مثلاً 1 سال پورا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے سب حسابات بھی دن رات کی آمد و رفت سے متعلق ہے۔ اگر رات دن کا یہ اختلاف نہ ہو تو مزدور کی مزدوری، ملازم کی ملازمت، معاملات کی میعادیں متعین کرنا سب مشکل ہو جائے گا۔